صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان دراصل مومن کے دل کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے جو اسے محض ظاہری اعمال سے گزار کر حقیقی روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کوئی خشک فلسفہ یا بے جان رسوم کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ دھڑکتا ہوا احساس ہے جس کا اپنا ایک ذائقہ، ایک خوشبو اور ایک گہرا اثر ہوتا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس سے تعبیر فرمایا۔ آئیں ان 3 سنہری اصولوں پر دل کی گہرائیوں سے غور کریں جو اس مٹھاس کو پانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تصور کریں ایک ایسی محبت جو کائنات کی ہر محبت پر بھاری ہو، ایک ایسا تعلق جو دل کی ہر دھڑکن میں رچا بسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس تبھی نصیب ہوگی جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر دوسری محبت، چاہے وہ والدین کی ہو، اولاد کی ہو، مال و دولت کی ہو یا خود اپنی جان کی ہو، سے زیادہ ہو۔ یہ وہ بلند ترین مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کے لیے اللہ کی رضا سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ، اس کی ہر سانس، اس کی ہر خوشی اور غمی بس اس ایک ذات کے گرد گھومتی ہے۔ جب یہ عشق الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جڑ پکڑ لیتے ہیں تو پھر انسان کو اطاعت خداوندی اور اتباع سنت میں وہ لذت ملتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نماز بوجھ نہیں بلکہ معراج بن جاتی ہے، اور صبر کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن جاتا ہے۔ 2. بے غرض محبت، صرف اللہ کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں محبت کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خصلت یہ بتائی کہ ایک مومن کسی دوسرے انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت میں کوئی دنیاوی مفاد، کوئی لالچ یا کوئی حسد یا کینہ نہ ہو۔ ہم کسی کو اس لیے پسند نہ کریں کہ وہ مالدار ہے یا طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے اور دین حق پر چلنے والا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، معاشرے میں امن و سکون لاتی ہے اور انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ جب ہم کسی سے اس بے غرضی سے محبت کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں وہ مٹھاس نصیب ہوتی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ 3. پختہ عزم، کفر سے شدید نفرت۔ ایمان صرف چند باتوں پر یقین لانے کا نام نہیں، بلکہ اس پر جمے رہنے اور اسے ہر قیمت پر بچانے کا بھی نام ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ ایک مومن کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ ایک مومن کے عزم صمیم اور اس کے ایمان کی پختگی کی نشانی ہے۔ تصور کریں ایک دہکتی ہوئی آگ ہو، کیا کوئی انسان کبھی اپنی مرضی سے اس میں کودنے کا سوچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے جس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی ہو، کفر میں واپس جانا، اللہ تعالیٰ سے پھر جانا اور دین اسلام سے منہ موڑنا اتنا ہی تکلیف دہ اور ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ یہ شدید نفرت اسے ہر قسم کے گناہوں سے، گمراہی سے اور نافرمانی سے دور رکھتی ہے، اور اسے ہر حال میں حق پر قائم رہنے کے لیے حوصلہ اور طاقت دیتی ہے۔ یہ تینوں خصلتیں مل کر مومن کے دل کو ایک ایسا قلعہ بنا دیتی ہیں جہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے، جہاں محبت خالص اور بے غرض ہوتی ہے، اور جہاں ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ناقابل تسخیر عزم موجود ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر انسان دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے حقیقی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور وہ واقعی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی اور کامل محبت پیدا فرمائے، ہمیں صرف اس کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ایمان کو اتنی پختگی عطا فرمائے کہ ہم کفر اور گمراہی سے شدید نفرت کریں اور حق پر قائم رہیں۔ آمین۔ صحیح بخاری جلد 1 کتاب الایمان 2 حدیث نمبر 16۔